بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل خواب اور تعبیر۔ ناظرین، خواب اور تعبیر کے اس چینل میں حکایات کے سلسلے میں آج جو میں حکایت پیش کروں گی وہ ہے خدا سے عہد کرنا۔ ایک درویش دور اندیش دنیا سے منہ موڑ کر اپنے مالک سے ناطہ جوڑ کر دشوار گزار پہاڑوں میں رہا کرتا تھا۔ تن تنہا عبادت الہی کی خوشبو میں دن رات مست رہتا اور دنیا پرست لوگوں کے نفس کی بدبو سے پریشان دماغ ہو جاتا۔ جنگل میں ہزار ہاتھ درخت پھلوں اور میووں کے تھے۔ اس درویش خدا مست کی خوراک یہی جنگلی پھل اور میوے تھے۔ ان چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں کھاتا تھا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے نہ جانے کیا خیال آیا کہ خدا سے ایک عجیب و غریب عہد کر بیٹھا۔ اے میرے اللہ، میں آئندہ ان درختوں سے نہ خود میوے توڑوں گا نہ کسی اور کو کہوں گا کہ مجھے پھل توڑ کے دیں۔ میں وہ پھل نہ کھاؤں گا جسے ڈالیاں زمین سے اونچا رکھے۔ میں وہ پھل اور میوہ کھاؤں گا جو ہوا کے جھونکوں سے خود جھٹ کر زمین پر آن گرے۔ اگر اس طرح کا عہد اس مرد درویش نے خدا سے کر لیا اور مدتوں اس پر قائم رہا۔ ایک دفعہ قدرت خدا کی 5 دن گزر گئے، کسی درخت سے کوئی پھل نہ گرا۔ بھوک کی آگ نے درویش کو بے قرار اور مضطرب کر دیا۔ کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اس عالم میں جنگل سے گزرتے ہوئے امرود کا ایک درخت دیکھا جس کی ڈالیاں زرد اور بڑے بڑے امرودوں سے بھری ہوئی تھیں۔ درویش وہاں کھڑا ہو کر حسرت بھری نگاہ سے اسے دیکھنے لگ گیا۔ درویش نے بڑا صبر کیا اور خود پر قابو رکھا۔ یکایک زور کی ہوا چلی۔ درویش کو کچھ سہارا ہوا مگر کافی دیر تک پھل ٹوٹ کر زمین پر نہ گرا۔ صبر حد سے گزر گیا۔ درویش کا نفس بے قابو ہو گیا۔ معدے کے اندر ہوک اٹھی اور خدا سے جو عہد استوار کیا تھا وہ توڑ بیٹھا۔ فوراً ہاتھ بڑھا کر امرود توڑ لیا اور پیٹ کی آگ بجھا لی۔ عہد ٹوٹ گیا۔ غیرت خدا مندی حرکت میں آئی۔ ان دشوار گزار پہاڑوں میں چوروں اور قزاقوں کا ایک گروہ آ گیا۔ راتوں کو وہ گروہ شہروں اور بستیوں میں جا کر لوٹتا اور دن کو واپس آ کر وہاں رہتا۔ کوتوال کو ان قزاقوں کے بارے میں اطلاع ہو گئی۔ کوتوال نے سپاہیوں کی ایک بڑی جماعت بھیجی۔ انہوں نے اس پہاڑی اور جنگل کا گھیراؤ کر لیا۔ اس درویش کا مسکن بھی قریب ہی تھا۔ سپاہیوں نے تمام چوروں کو گرفتار کر لیا۔ درویش بابا کو بھی انہی کا ساتھی سمجھ کر پکڑ لیا۔ کوتوال نے حکم دیا، انہیں جیل میں بند کر دو۔ چند دنوں کے بعد عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔ بعد میں یہ فرمان جاری ہوا کہ ہر ایک کا بایاں پاؤں اور دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جلاد نے کوتوال کو حکم ملتے ہی تلوار چلانی شروع کر دی۔ وہ ساری جگہ نالو شیون سے گونج اٹھی۔ درویش کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ جلاد ان کا بایاں پاؤں کاٹنے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ یکایک ایک گھڑ سوار تیزی سے وہاں نمودار ہوا اور جلاد سے للکارا، اے مردود، ذرا دھیان کر، یہ شخص بہت بڑا شیخ اور ابدال وقت ہے۔ تو کیا ظلم ڈھا رہا ہے؟ اب خدا کے عذاب کا انتظار کر۔ گھڑ سوار کی یہ بات سنتے ہی جلاد کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ عالم وحشت میں بھاگا، سیدھا کوتوال کے پاس گیا اور اسے اس حادثے سے آگاہ کیا۔ کوتوال کے ہوش اڑ گئے۔ لرزاں ترساں برہنہ سر اور برہنہ پاؤں درویش کی خدمت میں ہاتھ باندھے حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے خدا کے مقبول بندے، مجھے خبر نہ تھی۔ آپ کون ہیں؟ میں نے آپ پر سخت زیادتی کی۔ لا علمی میں یہ میری خطا سرزد ہو گئی۔ خدا کے لیے ہمیں بخش دیجیے۔ درویش نے کہا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ جس گناہ کے پاداش میں میرا ہاتھ کاٹا گیا ہے اس کو میں جانتا ہوں۔ تجھے ان حالات کی کیا خبر؟ لہذا تم بے فکر رہو۔ لوگوں میں اب اس درویش کا نام ہتھ کٹا شیخ مشہور ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک آدمی بے وقت اور بے اجازت جھونپڑی میں گھس آیا۔ آگے کیا دیکھتا ہے کہ مرد قلندر اپنے دونوں ہاتھوں سے خرقہ درویشی میں پیوند لگا رہا ہے۔ اس نے حیرت سے دانتوں میں انگلی دے کر کہا، حضرت، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ کے تو دونوں ہاتھ صحیح سلامت ہیں۔ لوگ خواہ کہتے ہیں کہ آپ کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے۔
درویش نے کہا، ارے او میری جان کے دشمن، تو جھونپڑی میں بغیر اجازت کیوں آ گیا؟ اس نے ندامت سے عرض کی، حضرت مجھے آپ کی زیارت کا بے حد اشتیاق تھا، اس شوق ملاقات سے مغلوب ہو کر یہ غلطی کر بیٹھا۔ درویش نے اس کی محبت اور خلوص دیکھ کر کہا کہ اب تو آ گیا ہے تو ادھر بیٹھ جا، لیکن خبردار جو کچھ تو نے دیکھا اس کا ذکر میری زندگی میں ظاہر نہ کرنا۔ انسان کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ان کی گفتگو کے دوران ملاقات کے لیے جھونپڑی کے باہر کافی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے بھی کسی طرح سوراخ سے شیخ کو دونوں ہاتھوں سے پیوند لگاتے دیکھ لیا تھا۔ ان سب پر درویش کی کرامت کا راز کھل گیا۔ درویش نے دل میں کہا، اے میرے اللہ، اس حکمت سے تو ہی خوب آگاہ ہے، میں جتنا اس کو چھپانا چاہتا تھا اتنا ہی تو نے اسے ظاہر کر دیا۔ اسی وقت درویش کو الکا ہوا جب تیرا ہاتھ چوروں کے ساتھ کاٹا گیا تھا، لوگوں کے دلوں میں تیرے بارے میں غلط فہمی ہو گئی تھی۔ وہ خیال کرنے لگے تھے کہ تم مکر و فریب کا جال بچھائے بیٹھا ہے۔ ہمیں یہ بات پسند نہیں کہ یہ لوگ بد نصیبی اور گمراہی میں گرفتار ہوں اور اللہ والوں کے بارے میں بدگمانی رکھیں، اس لیے ہم نے تیری یہ کرامت سب پر ظاہر کر دی۔ یہ چراغ نو کی خیر خواہی کے لیے روشن کیا گیا ہے۔ اس الہام کے بعد درویش نے مستانہ وار نعرہ لگایا اور رب العزت کی تسبیح کرتا ہوا سجدہ میں گر گیا اور خوب رویا کہ مالک تو جو کرتا ہے وہ عین حکمت ہے، ہم سب کی لغزشیں معاف فرما۔ درس حجات، اپنے عہد کی پاسداری کرو۔ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو گویا اپنے رب سے عہد کرتا ہے کہ اللہ رب العزت، میں تیرے احکامات کی پیروی کروں گا۔ جو خدا کے ساتھ عہد کر کے توڑتا ہے اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ناظرین، آج اسی حکایت اور اسی درس حجات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے نیچے لائک کے آپشن کو کلک کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیجیے گا۔ اگر کوئی موبائل سے ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ جائے۔ بہت شکریہ۔